20واں پارہ سورۃ القصص آیت نمبر 78۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یعلم، کیا نہیں جانا قارون نے، ان اللہ قد اہلک من قبلی، کہ بے شک تحقیق اللہ نے ہلاک کی اس سے پہلے، من القرون، جماعتیں، من ہوا اشد منہ قوہ، وہ جماعتیں زیادہ سخت قارون کی قوت سے، وَأَكْثَرُ جَمْعًا، اور زیادہ تھیں جماعت کے لحاظ سے، وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور نہیں پوچھا جائے گا مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں۔ قارون کا واقعہ چل رہا تھا اور کل کی آیات پاک میں اس کا اور اس کے مال کا تعارف ہوا۔ اللہ پاک نے اتنا زیادہ اس کو مال دیا تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں ایک بڑی جماعت، قوت والی جماعت، اولی القوہ، قوت والی جماعت بمشکل اٹھاتی تھی اس کے خزانوں کی چابیاں۔ اللہ نے اتنا مال دیا، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ، قوم والوں نے قارون کو بڑا سمجھایا کہ دیکھ یہ اللہ نے تجھے مال دیا ہے، جیسے اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا تو بھی لوگوں پر اس مال کے ذریعے احسان کر۔ چاہیے تو یہ تھا کہ قارون قوم کو جواب یوں دیتا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ یہ اللہ نے مجھے دیا، اللہ کا شکر ادا کرتا اور غریبوں اور دین پر وہ بندہ اپنے مال کو خرچ کرتا۔ لیکن کہنے لگا کہ یہ مال تو میرا کمایا ہوا ہے، یہ تو میرے علم اور ہنر کی وجہ سے مجھے ملا۔ کسی کے پاس کوئی استعداد ہو، مال ہو، جان ہو، طاقت ہو، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے۔ بندے کو کبھی اس پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کوئی بھی صلاحیت دے، مال دے، دولت دے، ہنر دے، عہدہ دے، منصب دے، اس لیے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ وقت کی ہیرا پھیری لگی رہتی ہے، آج ہے تو کل نہیں۔ اس لیے جو بندہ ان حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ اس انسان کو اپنی نعمتیں زیادہ عطا کرتے ہیں۔ اور جو بندہ قارون کی طرح اپنی علم کی بنیاد پر کہے کہ بس یہ تو میرا کمال تھا، تمہیں کیوں نہیں ملا، وہ کہتا تھا یہ تو میرا کمال ہے۔ تو اس آیت پاک میں اس کے اس غرور کو بیان کیا گیا، اور اللہ پاک نے فرمایا کیا اس نے غور نہیں کیا، جانا نہیں میں نے کتنی بستیوں کو، جماعتوں کو ہلاک کر دیا اس قارون سے پہلے۔ قارون ان کے مقابلے میں کیا تھا؟ قارون سے قوت میں بھی وہ زیادہ تھیں اور نفری کے اعتبار سے بھی زیادہ تھیں۔ وہ اللہ کی گرفت سے نہ بچ سکے تو قارون کیسے بچ سکتا ہے؟
اور آخر میں فرمایا کہ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرموں سے کل قیامت کے دن ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ جب ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر انہیں صفائی دینے کا موقع ملے گا ہی نہیں، نہ ہی اس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ کو ان کے جرائم کا بخوبی علم ہے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، اللہ فرماتے ہیں کہ مجرم کل قیامت کے دن اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ تو ان آیات میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اللہ مال دے، اولاد دے، قوم دے، نفری دے، طاقت دے، کوئی بھی دنیا کا کمال ملے تو غرور نہ کرے، بلکہ حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ فرمایا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون نے کہا یقیناً یہ مال جو مجھے دیا گیا اپنے علم کی بنیاد پر ملا ہے۔ اولم یعلم، کیا نہیں جانا قارون نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، قد اہلک من قبلہ من القرون، تحقیق ہلاک کی اس سے پہلے کئی بستیاں، من ہوا اشد منہ قوہ، وہ بستیاں زیادہ سخت تھیں قارون کی قوت سے، وَأَكْثَرُ جَمْعًا، اور زیادہ تھیں جماعت کے لحاظ سے۔ جب وہ اللہ کی گرفت سے نہ بچ سکیں، عبرت حاصل کرو، قارون تیرے لیے بھی عبرت تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور نہیں سوال کیا جائے گا مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں، اس لیے کہ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم لوگ قیامت والے دن اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، قارون نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنی شان و شوکت کے ساتھ۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، کہا ان لوگوں نے جو دنیا کی زندگی کو چاہتے تھے، یا لیت لنا، کاش کہ ہمیں بھی مل جائے، مثل ما اوتی قارون، جو قارون کو دیا گیا اس جیسا ہمیں بھی مل جائے۔ انہ لذو حظ عظیم، بے شک وہ بڑا خوش قسمت آدمی ہے۔ ایک دن قارون بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ قیمتی لباس میں غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ نکلا، اور جب اس شان و شوکت کے ساتھ قارون کو مسلمانوں نے دیکھا جو بنی اسرائیل میں تھے، بنی اسرائیلی اور کمزور ایمان والے تھے، جو دنیا کی طرف زیادہ مائل تھے، اس حالت میں قارون کو دیکھ کر افسوس کیا، ہائے کاش کہ جو اللہ نے دنیا میں قارون کو دیا ہے، ہائے کاش کہ ہمیں بھی ایسا ہی خزانہ مل جاتا۔ کہنے لگے یہ کتنا خوش نصیب آدمی ہے قارون، اس کے پاس ہر چیز موجود ہے اور مزے کرتا ہے، کاش کہ ہمیں بھی ایسی ہی زندگی اور مال و دولت مل جائے۔ اس زمانے میں بھی یہی حال ہے ہمارا
کسی کی اچھی گاڑی، کوٹھی، پلاٹ، باقی دنیا کی زیب و زینت دیکھتے ہیں، ہماری بھی ویسی ہی تمنا ہوتی ہے۔ بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ یوں اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اے ہمارے رب ہمیں جو کچھ تو نے دینا ہے قیامت سے پہلے پہلے اسی دنیا میں دے دے۔ کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ بس دنیا کے اتنے حریص ہیں کہ کہتے ہیں بس جو ہمیں آخرت میں بھی ملنا ہے وہ ہمیں یہیں مل جائے۔ اور اس کے برخلاف جب ان لوگوں نے یہ تمنا کی کاش کہ قارون والا مال ہمیں بھی مل جائے، تو اہل علم جو حضرات تھے انہوں نے انہیں بڑا سمجھایا، کمزور ایمان والوں کو، کہ دیکھو ایسے مال کی تمنا نہ کرو، یہ رب کی رضامندی کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کا مال عارضی ہے۔ اس کے بجائے اللہ کے دائمی انعامات کی خواہش کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا سکھلائی، فرمایا کہ اللہ سے یوں دعا کیا کرو، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اے اللہ ہمارا مقصود صرف دنیا کی طلب کو نہ بنا کہ ہم صرف دنیا کے حریص اور پجاری بن جائیں، اور نہ ہی ہمارے علم کو صرف دنیا تک محدود رکھ۔ اے اللہ ہمارا مقصود صرف دنیا کی طلب بھی نہ بنا، ہم جو دین کا علم حاصل کریں تو اللہ صرف دنیا تک ہی محدود نہ رہے، جیسے علماء یہود تھے کہ ان کی ساری دوڑ دھوپ دنیا کے نذرانوں کے لیے بس تھی، تو رات تک کی تحریف کر ڈالی صرف دنیا کے نذرانوں کے لیے، حق بات کو چھپایا اور جو کچھ بھی کیا صرف دنیا کے لیے کیا، اور حق بات اپنی پبلک کو نہیں بتاتے تھے، اس لیے کہ اگر قرآن میں ان کا بھی واقعہ بیان کیا کہ اگر یہ لوگ ہم ان کو سچ بتاتے ہیں کہ یہ آخری نبی سچا نبی ہے، تو یہ ساری عوام ہم سے اٹھ کے اس کے پاس چلی جائے گی، مسلمان ہو جائے گی، پیچھے ہمارا کیا بنے گا؟ پھر نذرانے تو آئیں گے نہیں، سارے اس نبی کے پاس چلے جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے انہوں نے حق بات کو چھپا دیا، تو دعا فرمائی کہ ولا مبلغ علمنا، اللہ نہ ہی ہمارا مقصود ایسا ہو کہ ہم صرف دنیا کے پجاری ہو جائیں، اور نہ ہی اللہ ہمارے علم کو بھی دنیا تک ہی محدود نہ رکھ، اس علم کے ذریعے ہم اللہ آخرت کا تو اسے سوال کرتے ہیں۔ تو دنیا کی خواہش جو ہوتی ہے یہ کافر کو ہوتی ہے، جبکہ مومن کو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ دنیا بھی ضرورت کے مطابق استعمال کی جائے، اسے حاصل کیا جائے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اصل جو مومن کی فکر ہونی چاہیے وہ آخرت ہونی چاہیے۔ تو کمزور ایمان والے لوگ جو دنیا کے حریص تھے، انہوں نے قارون کا خزانہ دیکھا تو بڑے للچائے، ہائے کاش ہمیں بھی ایسا ہی خزانہ ہاتھ لگ جائے، اور کہنے لگے کہ قارون تو بڑا ہی خوش قسمت آدمی ہے۔ دوسروں نے بڑا سمجھایا، اور جب دھنستا ہوا قارون کو دیکھا، اللہ نے اس کے خزانے سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا، اور پھر ان کمزور ایمان والے دعا کرنے لگے، شکر کرنے لگے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس جیسا مال نہیں دیا، ہمیں سمجھ نہ آئی، اللہ ہم دعا کر بیٹھے، افسوس کر بیٹھے، لیکن جب انجام دیکھا تو پھر توبہ کرنے لگے۔ فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور کہا ان لوگوں نے جنہیں علم دیا گیا، وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ، تمہارے لیے خرابی ہے، اللہ کا عطا کرتا اجر و ثواب بہتر ہے۔
اس مال کو دیکھ کر اللہ کے ثواب سے اجر سے محروم نہ ہو جاؤ۔ لمن آمنا، اس آدمی کے لیے جو ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے، ولا یلقاها الا الصابرون، یہ سعادت تو صرف صبر کرنے والوں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ اہل ایمان دنیا میں مشکلات کو برداشت کرتے ہیں، ایمان کی دولت کمانے کے لیے، دین کی وجہ سے لعن طعن بھی برداشت کرتے ہیں، عبادت اور ریاضت میں مشقت بھی اٹھاتے ہیں۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، یہ سعادت تو صرف صبر کرنے والوں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، پھر ہم نے دھسا دیا قارون کو اس کے گھر کے ساتھ زمین میں۔ قارون کی جو ہلاکت کی وجہ بنی، مفسرین نے یہ لکھا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ فرما رہے تھے زنا کی سزا کے متعلق، تو قارون نے ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئیں اور وہ یوں سزا بیان کریں گے تو تو نے کھڑے ہو جانا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگانی ہے۔ تو مجمع میں موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت تو نے لگانی ہے، بڑی بھاری اس نے لالچ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو واعظ فرمایا، زنا کی سزا بیان کی اور اس کی وعیدیں بیان فرمائی، تو قارون کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ کیا اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام یہ سزا ہر ایک کے لیے ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ تو کوئی بھی کرے، بڑا کرے چھوٹا کرے، جو بھی کرے سب کے لیے، امیر کرے غریب کرے، ہر ایک کے لیے ہے۔ اور پھر قارون کہنے لگا کہ اے موسیٰ پیغمبر، اگر آپ کریں تو کیا آپ کے لیے بھی یہی سزا ہوگی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، یہی سزا ہوگی۔ تو اس نے اشارہ کیا فاحشہ عورت کو کہ اب تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے کھڑی ہو جائے، الزام لگا۔ اور وہ عورت کھڑی ہوئی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا زنا کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو اپنی طرف بلایا اور اس سے قسم دے کر پوچھا کہ تو نے یہ الزام کیوں لگایا؟ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلالی پیغمبر تھے اور غصے میں ہوئے تو اس سے پوچھا کہ تو نے یہ الزام کیوں لگایا؟ وہ عورت موسیٰ علیہ السلام کا جلال دیکھ کے گھبرا گئی اور اس نے کہا کہ مجھے تو قارون نے بڑی بھاری لالچ دی ہے آپ پر الزام لگانے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی بد دعا فرمائی قارون کے لیے کہ اے اللہ تو ہی اس سے انتقام لے لے۔ تو اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا کہ زمین اس کو پکڑ لے اور اپنے مال سمیت قارون کو زمین نے نگل لیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قارون زمین کے اندر دھستا ہی جا رہا ہے، یہاں تک کہ اب قیامت کے دن ہی اس کے پاؤں جو ہیں وہ زمین پر لگیں گے، مسلسل یہ زمین کے اندر دھستا ہی جا رہا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اس کا انجام بیان فرمایا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، پھر ہم نے دھسا دیا قارون کو، وَبِدَارِهِ اور اس کے گھر کو، الْأَرْضَ زمین میں،
فما كان له من فئة ينصرونه، نہیں تھا کوئی گروہ اس کی مدد کرنے والا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، وما كان من المنتصرین، اور نہ وہ کسی سے انتقام لینے کی طاقت رکھتا تھا۔ اللہ نے عذاب کے اندر گرفتار فرمایا، پہلے کتنا غرور تھا، اور جب اللہ کا عذاب آیا تو اب کوئی اس کی مدد کرنے والا بھی نہیں تھا، اور نہ ہی وہ کسی سے انتقام لینے کی طاقت رکھتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی غرور اور تکبر سے، اللہ فتنوں سے، آزمائشوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔